جس سے روح کو تازگی ملتی ہے، تو آپ کسی ایک بندے کو بلا کر نعت خوانی کرا لیں تو یہ میرا مشورہ ہے، زیادہ بیسٹ رہے گا۔ ایک بندے سے نعت خوانی کرائیں اور ایک بندے سے اپنے دلوں کی اصلاح کرائیں، بس اتنا ہی جلسہ کرائیں اور عمل پیرا ہو جائیں تو انشاءاللہ دنیا آخرت سنور جائے گی۔ ہماری اور آپ کی محفل اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ہمیں اور آپ کو اللہ رسول کا پیغام سن کر اس پر چل کر اپنی زندگی کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی ہے، شاید میں آپ کو اس آیت کے حوالے سے کچھ باتیں یاد کرا سکوں۔ ہمیں اور آپ کو رب نے قرآن میں کہا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اس کی راہ چل جو میری طرف رجوع لایا۔ یہ اللہ نے فرمایا۔ ہمیں مفسرین نے بتایا کہ اس آیت میں اللہ نے ساری کائنات کو خطاب فرمایا کہ اے بندو تم اس کی راہ پہ چلو جو اللہ کی طرف سب سے زیادہ رجوع لانے والا ہے، اللہ کی جو سب سے زیادہ فرما برداری کرنے والا ہے۔ اب آپ عقلوں سے فیصلہ کرو، اس کائنات کو سجایا گیا مصطفیٰ کے صدقے میں، بنایا گیا مصطفیٰ کے صدقے میں، تو پھر کون سی ذات ہوگی مصطفیٰ کے سوا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سب سے زیادہ رجوع کرنے والی ہوگی؟ تو یقیناً آپ کا ایمان، آپ کی زبان دونوں کہے گی کہ مصطفیٰ کی ذات ہی ایسی ذات ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سب سے زیادہ رجوع کرنے والی ذات ہے۔ مصطفیٰ کے صدقے میں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تمام تر صحابہ اللہ تعالیٰ کی کمال فرما برداری کرنے والی ذاتیں ہیں۔ اولیاء کرام کی ذاتیں سب اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والی ذاتیں ہیں، جو ہوئے اور قیامت تک جو ہوں گے وہ سب کے سب میرے لیے، آپ کے لیے مشعل راہ ہیں۔ وہ سب اللہ تعالیٰ کی کمال فرما برداری کرنے والے ہیں۔ اب اس آیت کا ترجمہ جو میں نے آپ کو سنایا، اس کی راہ چلو جو میری طرف رجوع لایا، ہمیں اور آپ کو یہ بتاتا ہے، یعنی اللہ کی مشیت یہ جواب دیتی ہے، لوگوں مصطفیٰ کے طریقے پہ چلو، اے انسانوں تم مصطفیٰ کے صحابہ کے طریقے پہ چلو، تم اولیاء کرام کے طریقے پہ چلو، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو حق کے مسافر ہیں، جو جنت کے راستے پہ چلنے والے ہیں، جو صراط مستقیم کے گامزن ہیں، صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں۔ تم ان کی پیروی کر کے، ان کے فرامین کو پڑھ کر، ان کے نقش قدم پہ چل کر، ان کی برکتوں سے تم بھی صراط مستقیم کے مسافر بن جاؤ گے۔ جب صراط مستقیم کے مسافر بنو گے تو دنیا آخرت میں تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ قرآن کا یہ اس آیت کا مزاج ہمیں یہ دیتا ہے کہ تم اچھوں کے نقش قدم پہ آ جاؤ، تم اچھے بن جاؤ گے، کیونکہ نیکوں کی صحبت بندے کو نیک بناتی ہے۔ تو نیکوں کی صحبت اختیار کرو، ان کے نقش قدم پہ چلو، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اس میں ہیں۔ ہم نے پچھلے ماہ اور پورے ماہ 12 مہینے ہم اپنی محفلوں میں ذکر غوث پاک بھی کرتے ہیں، ذکر اولیاء بھی کرتے ہیں، اپنے محبوب اعظم رسول خدا کا ذکر بھی کرتے ہیں، لیکن یہ ذکر جہاں ہوتا ہے اور جو کرتا ہے اللہ کے رحمت کے دروازے اس کے اوپر کھلتے ہیں، لیکن کما حقہ وہ بندہ اس وقت کامیاب ہوتا ہے جب ان کے نقش قدم پہ چلتا ہے، ان کی باتیں سن کے ان کے طریقے پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر فیض کرم بھی ان کا ہوتا ہے، اور نگاہ کرم جس کے اوپر ہوتی ہے اسی کی دنیا اور آخرت سنورتی ہے۔ سرکار غوث پاک کا ذکر سنا، ذکر کیا، ان کی زندگی کا گوشہ یہ ہے، آتے ہی روزہ رکھ رہے ہیں تو کیا ان کے غلاموں کا یہ حق نہیں بنتا کہ اپنی زندگی میں کبھی روزہ نہ چھوڑے؟ ان کی زندگی کی کہانی یہ ہے کہ وہ نمازوں کی پابندی، روزوں کی پابندی، تلاوت قرآن کی پابندی ایسی ہے کہ 40-40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نمازیں ادا کر رہے ہیں۔ ایسے قرآن خوانی ہے کہ آپ 15 سال تک ایک رات میں پورا قرآن ختم کر رہے ہیں۔ تو سرکار غوث پاک کی زندگی کا درس یہ بھی ہے غلاموں
کے لیے کہ تم کبھی نمازوں کو نہ چھوڑو، تم کبھی قرآن کی تلاوت نہ چھوڑو، تم دنیا کے کسی کونے میں رہو، پھر تم سرکار غوث پاک کے اس فیضے، اس سرکار غوث پاک کے اس کلام کو اور اس نصیحت کو اپنے اوپر پاؤ گے۔ آپ فرماتے ہیں ان یدی علی مریدی کالسماء علی الارض، میرا چاہنے والا دنیا کے کسی خطے میں رہے، اس کے اوپر میرا ہاتھ سایہ فگن پر کر ایسے ہی رہتا ہے جیسے زمین پر آسمان رہتا ہے۔ ان کے اس قول کے مطابق اپنی زندگیوں میں، اپنے دلوں میں تم مٹھاس پاؤ گے جب ان کے تم سچے غلام بن جاؤ گے۔ غوث پاک کا فیض آج بھی ویسے ہی روا ہے جیسے ان کی حیات ظاہری میں تھا، اور ان کی شان ایک جملے میں آپ سمجھیں۔ بغداد میں آپ موجود ہیں، کسی نے پوچھا حضرت جی آپ کس درجے کے ولی ہیں، آپ کو کب اپنی ولایت کا علم ہوا؟ آپ نے فرمایا عمر 10 سال کی تھی، میں مدرسے جاتا تھا تو غیب سے آواز آتی تھی افسحو لولی اللہ، اللہ کے ولی کے لیے جگہ دے دو۔ پوچھا حضرت جی ولیوں میں کیٹیگری ہوتی ہے، آپ کو اللہ نے ولیوں میں کون سا درجہ دیا ہے؟ آپ نے مسکرا کے فرمایا مجھے رب نے ولیوں میں وہ درجہ دیا ہے جب تک عبد القادر اپنا قدم لگاتا نہیں ہے اللہ کسی کو ولی بناتا نہیں ہے۔ تو ہم تو اپنی قسمتوں پہ ناز کریں، اللہ نے کتنا بڑا احسان ہم پر اور آپ پر کیا، اس نے اشرف المخلوقات انسان بنایا۔ وہ چاہتا تو وہ کچھ اور بنا دیتا، لیکن اس نے انسان بنایا، اس کا احسان ہے۔ اور پھر انسان بھی وہ بنایا کہ جسے اپنی معرفت عطا کی اور اپنے سامنے جھکنے والا بنایا۔ پتھروں کے سامنے جھکنے والا تجھے اور مجھے نہیں بنایا گیا۔ اور پھر اس کا احسان پر احسان یہ ہے کہ اس نے اپنا آخری محبوب عطا فرمایا اور پھر ولیوں سے پیار کرنے والا بنایا۔ تم تو اپنی قسمتوں پہ ناز کرو، ہمیں تمہیں مصطفیٰ ملے وہ رسول اعظم، غوث ملے تو غوث اعظم۔ یہ کتنا بڑا مرتبہ اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے دیا ہے۔ رسول بھی ہمارا رسول اعظم ہے، غوث بھی ہمارے غوث اعظم ہے۔ جس طریقے سے تیرے میرے نبی لاجواب رسول اور انبیاء میں ہے، ایسے ہی غوث اعظم ولیوں میں لاجواب بے مثال ہے۔ ایسے ہمیں دیے ہیں، اور ان کا علمی مقام بھی اللہ نے بہت بلند و بالا رکھا ہے۔ آپ کو وہ شانیں، وہ کمالات دیے گئے جو چیز بزرگ خام میں دیکھتے ہیں، عبد القادر جیلانی انہیں حقیقت میں دیکھتے ہیں۔ ایک بزرگ ہیں جن کا نام علی ابن حیتی ہے، محفل میں بیٹھے تھے، آنکھ لگی، مصطفیٰ کریم کا دیدار کیا، عبد القادر جیلانی پاس جا کے کھڑے ہوئے، اور جا کے جب ان کی آنکھ کھلی انہوں نے گھبرا کے دیکھا، کہا حضور آنکھ لگ گئی تھی، کہا دیکھا کیا ہے؟ تو کہا میں نے مصطفیٰ کے جلوے دیکھے ہیں۔ تب کہیں مصطفیٰ کریم کے اس پیارے نواسے نے فرمایا، عبد القادر جیلانی کہہ رہے تھے علی جو تم خواب میں دیکھ رہے تھے عبد القادر اسے حقیقت میں دیکھ رہا ہے۔ ان کی آنکھوں کے کمال یہ عطا کیے ہیں اللہ نے کہ جو چیز بزرگان دین خاموں میں دیکھتے ہیں عبد القادر جیلانی انہیں حقیقت میں دیکھتے ہیں۔ تو ہمیں تو ان کی زندگی سے سبق لینا چاہیے، ان سے پیار کرنا چاہیے، اور یاد رکھنا ان کا پیار، ان سے محبت عبد القادر جیلانی کی اس دعا کا ثمرہ ہمیں اور آپ کو ملے گا کہ وہ کہتے ہیں انہوں نے ایک موقع پر دعا کی تھی، مالک میرے کسی غلام کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک اسے توبہ کی توفیق حاصل نہ ہو جائے۔ تبھی تو بریلی کے امام نے یہ عقیدہ دیا، تجھ سے در سے سگ سے ہے نسبت مجھ کو، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے تیرا پٹا تیرا۔ یہ انہوں نے ہمیں عقیدہ دیا ہے، اسی عقیدے پہ جیو، ان سے پیار کرو، ان کے نقش قدم پہ چلو، ہر ولی سے پیار کرو، کیونکہ ہر ولی کا رشتہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی چوکھٹ تک پہنچاتا ہے۔ ہر ولی سے پیار کرنا یہ مصطفیٰ کی چوکھٹ تک پہنچاتا ہے۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں بڑے پیر کہا جاتا ہے، انہیں اللہ نے ایسے مقام دیے، آپ کو بڑے مرتبے دیے، اور پھر محبوب و محب کی جو راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں انہیں وہی جانتے ہیں۔ آپ کو ایسے مقام دیے، ایسے مرتبے دیے کہ آپ خود فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں اللہ کی ساری کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے کہ ہاتھ پہ رکھ کر رائی کا دانہ دیکھا جاتا ہے۔ تو پھر ان کی نگاہوں کو، ان کی عظمت کو کون سمجھ سکتا ہے؟ ایک بزرگ آئے
انہوں نے کہا حضور میں بڑا غریب ہوں، میری بیٹیاں ہیں، کوئی وظیفہ بتائیں۔ آپ نے فرمایا میری ماں میری نانی حضرت فاطمہ کا نام لیا کریں۔ کہا انہوں نے کہ اپنی بیٹی سے کہو میری نانی حضرت فاطمہ کا نام لیا کریں۔ کہا حضور میرے بیٹے بھی ہیں، ان کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا ان سے کہو میرا نام عبد القادر جیلانی لیا کریں۔ ان کے نام کی یہ برکتیں ہیں، آپ سکھا رہے ہیں ان سے کہو میرا نام لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ مشکلیں حل کر دے گا۔ جس کے نام میں یہ تاثیریں رکھی ہوں کہ عبد القادر کہنے سے مشکلیں ختم ہو جاتی ہوں، اس کی ذات کی عظمتوں کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ ان کی ذات کو کون سمجھ سکتا ہے؟ آپ نے ایک بار ایسا ہوا کہ آپ نے اپنے رب سے معاہدہ کر لیا، میرا رب جب تک مجھے کھلائے گا نہیں عبد القادر کھائے گا نہیں۔ یہ تو ان کے راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں۔ ایسا ہی نہیں، جناب عبد القادر جیلانی کے والد صاحب بھی اپنے وقت کے بہت بڑے ولی، ماں اپنے وقت کی ولیہ، آپ کے نانا اپنے وقت کے بہت بڑے ولی، یہاں تک کہ آپ کی پھوپھی سیدہ عائشہ بھی مستجاب الدعوات تھی۔ ان کی بارگاہ میں کچھ لوگ آئے، قحط سالی کا وقت تھا، آپ کی پھوپھی کی بات بتا رہا ہوں، قحط سالی کا وقت۔ کہا سیدہ عائشہ پانی نہیں ہو رہی، قوم پریشان ہے، جانور بھوکے مر رہے ہیں، آپ دعا فرمائیں، کرم فرمائیں، بارش اللہ فرما دے۔ آپ نے آنگن میں جھاڑو لگائی اور صرف رب سے یہ دعا کی کہ مالک میں نے آنگن صاف کر دیا ہے تو اس پہ پانی کا چھڑکاو کر دے۔ ایک اللہ والی کی زبان سے یہ کلمے نکلنے تھے، اسی وقت آسمان پہ بادل چھایا اور رب نے اپنے کرم کی بارشیں فرمائی۔ یہ ایسا گھرانہ ہے جس کی پھوپھی مستجاب الدعوات، جن کے ولی اپنے، جن کے باپ اپنے وقت کے ولی، جن کی ماں اپنے وقت کی ولیہ۔ اور یہ فیض کہاں سے ملا؟ یقیناً یہ فیض ماں باپ سے ملا ہے۔ جب ماں باپ صالح ہوتے ہیں تو اولاد نیک ہوا کرتی ہیں، ماں باپ کی تربیت اچھی ہوتی ہے تو اولادیں بہتر ہوتی ہیں۔ اور اس میں سب سے زیادہ اہم رول جو ہے وہ حلال روزی کا ہے۔ جب حلال روزی ہوتی ہے تو دل طیب ہوتا ہے، اور جب دل طاہر ہوتا ہے تو پھر نسلیں پاکیزہ ہوا کرتی ہیں۔ یہ ہمیں غوث پاک کی زندگی سے سبق ملتا ہے کہ آپ اپنی روزی کو حلال کریں، دل طاہر ہوگا، نسلیں پاکیزہ ہو جائیں گی۔ غوث پاک کی ماں بے مثال، والد بے مثال، آپ کا پورا کنبہ بے مثال۔ میں بتا رہا تھا اللہ تعالیٰ سے ایک دن عہد کیا مالک جب تک تو کھلائے گا نہیں میں نہیں کھاؤں گا۔ اور پھر یہ راز و نیاز کی باتیں محبوب و محب جانی۔ 40 دن کا وقت ایسا گزرا کہ جس میں شیخ عبد القادر جیلانی نے کچھ نہیں کھایا، کچھ نہیں پیا۔ کوئی عام انسان ایسا کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں کر سکتا۔ نہیں کھایا۔ ایک دن ادھر سے گزر ہوا شیخ ابو سعید مخزومی کا، انہوں نے عبد القادر جیلانی کو بلایا اور پھر بڑے نازوں سے اپنے گھر پر بٹھایا اور پھر اپنے ہاتھ سے خود کھانا اتارا، اور اتارنے کے بعد اپنے ہاتھ سے لقمہ بنا کر کے اپنے آپ کے منہ میں رکھا۔ شیخ ابو سعید مخزومی نے اپنے ہاتھ سے عبد القادر جیلانی کے منہ میں لقمہ رکھا اور کہا عبد القادر میں نے تمہیں نہیں کھلایا بلکہ میں نے تمہیں تمہارے رب کے حکم سے کھلایا ہے۔ تم نے اپنے رب سے جو وعدہ کیا تھا اسے اللہ نے پورا فرما دیا ہے، میں نے رب کے حکم سے کھلایا ہے۔ بریلی کے امام نے اسی کو فرمایا ہے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، تبھی تو وہ کہتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا۔ ایسے ہیں ہمارے پیر، بڑے پیر روشن ضمیر۔ آپ یہاں سے صرف ایک چیز اپنے ذہن میں بٹھائیں، اس کے بعد میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کا کیا مقام ہے۔ اللہ سے وعدہ کریں تو اللہ ان کے وعدے کو کیسے پورا کراتا ہے۔ شیخ ابو سعید مخزومی نے اپنا مرید بھی بنایا اور پھر خلافت کا تاج بھی عطا فرمایا۔ اب اندازہ لگاؤ پیر کی شان کیا ہے اور پھر مرید کا کمال کیا ہے۔ پیر خود اپنے ہاتھوں سے اپنے مرید کو کھلا رہا ہے، ادھر مرید بھی باکمال ہے، پیر بھی باکمال ہے۔ ہمارے اور آپ کے پیر شیخ عبد القادر جیلانی ہیں اور ان کے پیر شیخ ابو سعید مخزومی ہے۔ تو جو پیر ہوں غوث پاک کے وہ کتنے کمال والے ہوں گے۔ ان بزرگوں کے ناموں کی برکت یہ ہے جس جگہ پڑے جائیں، جس گھر میں لیے جائیں، اللہ وہاں سے مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے۔
میں نے کیا بتایا ہمارے اور آپ کے پیر شیخ عبد القادر جیلانی ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی کے پیر شیخ ابو سعید مخزومی ہیں. شیخ ابو سعید مخزومی کے پیر شیخ ابو الحسن قرشی ہیں. اور شیخ ابو الحسن قرشی کے پیر شیخ عبد الواحد تمیمی ہیں. شیخ عبد الواحد تمیمی کے پیر شیخ ابو بکر شبلی ہیں. اور شیخ ابو بکر شبلی کے جو پیر ہیں وہ جنید بغدادی ہیں. جنید بغدادی کے جو پیر ہیں جناب سری سختی ہیں. سری سختی کے جو پیر ہیں وہ شیخ معروف کرخی ہیں. اور معروف کرخی کا بچپن امام علی رضا کی گود میں کھیلا ہے. امام علی رضا امام موسیٰ کاظم کے بیٹے ہیں. امام موسیٰ کاظم امام جعفر صادق کے بیٹے ہیں. امام جعفر صادق امام باقر کے بیٹے ہیں. امام باقر امام زین العابدین کے بیٹے ہیں. امام زین العابدین امام حسین کے بیٹے ہیں. امام حسین مولائے کائنات شیر خدا کے بیٹے ہیں. شیر خدا مولا علی حضرت فاطمہ کے شوہر ہیں. حضرت فاطمہ نبیوں کے تاجدار کی لخت جگر ہیں. اس انداز سے دیکھا جائے تو بھی عبد القادر جیلانی بے مثال ہے. اگر ماں کی طرف سے دیکھا جائے تو بھی آپ کا سلسلہ نسب حسین تک پہنچتا ہے. اگر باپ کی طرف سے دیکھا جائے تو بھی آپ کا سلسلہ نسب حسن تک پہنچتا ہے. اور ان دونوں کے ذریعے سے آپ کا سلسلہ نسب مصطفیٰ کی چوکھٹ تک پہنچتا ہے. تبھی تو بریلی کے امام کہتے ہیں تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. مصطفیٰ کے نسب کی طرح کسی کا نسب نہیں. غوث کے خاندان کی طرح کسی کا خاندان نہیں. بتانا مقصود یہ ہے پیارے ان کے تذکرے سنو, ان کے گیت سنو, انہی کی طرح صراط مستقیم کے مسافر بن جاؤ. دنیا آخرت کی بھلائیاں اللہ انہی کے صدقے عطا فرمائے گا. کسی شاعر نے کہا تھا اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیا کرتے ہیں. ان کے دامن کو مضبوطی سے پکڑو اور ان کے بتائے ہوئے فرامین پہ عمل کرتے رہو. دنیا آخرت کی بھلائیاں اللہ ہمیں اور آپ کو نصیب